بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القلوب ثلاثۃ انواع قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا صلوات محمد۔ بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، میں نے اس وقت کی گفتگو کے لیے قرآن حکیم کی ایک مشہور آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اور اس کے بعد حضور سرور کائنات کے ایک قول کو، ایک حدیث پیغمبر کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پہلے آیت سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، ان کے مخلص اور دین اسلام کے صحیح معنوں میں ترجمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، جب وہ ظالموں کے مقابلے پر نکلتے ہیں، جب وہ طاغوت کے مقابلے پر آتے ہیں، جب وہ کافروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے مقابلے پر وہ شدید ہوتے ہیں، وہ پیکرے شدت و صلابت بن جاتے ہیں، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، وہ ان کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، وہ تکبر سے اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکانے کے لیے ایسی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کی تاریخ میں مثال نظر نہیں آتی۔ لیکن دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جب وہ اپنوں کے درمیان آ جاتے ہیں، انسان دوستوں کے درمیان آ جاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرنے والوں کے درمیان آ جاتے ہیں، تو وہی لوگ جو وہاں پیکر شدت و صلابت تھے، وہی لوگ جو وہاں سخت تھے، وہی لوگ کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، اپنوں کے درمیان آ کر رقیق القلب ہو جاتے ہیں، رحم دل ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے درمیان آ کے بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے زخموں کا مرہم فراہم کر دیا۔ یہ دو صفات ہیں، اور دو صفات اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں بکھری ہوئی مومن کی صفات میں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مگر اس سے پہلے آپ کی توجہات حاصل کرنے کے لیے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں اور جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں، ان سب کے اندر ایک انسان کامل کا تصور پایا جاتا ہے، ایک ایسی شخصیت کا تصور پایا جاتا ہے کہ جو جب غریبوں کے درمیان آ جائے، درویشوں کے درمیان آ جائے، محروموں کے درمیان آ جائے، تو ان کے لیے ان کے زخموں کا مرہم فراہم کر سکے، ان کے دکھے ہوئے دلوں کا مداوا کر سکے۔ ہر ایک کے یہاں یہ تصور موجود ہے۔ ایک یونانی دیوتا کا تصور آپ نے سنا ہوگا، اور دوسرے مذاہب کے اندر چلے جائیں تو ہمارے ہندو دھرم کے اندر ایک انسانی دیوتا کا تصور موجود ہے، اور ذرا سا آگے بڑھ جائیں، ویسٹ میں چلے جائیں تو ایک سپر مین کا تصور موجود ہے کہ جو تمام لوگوں کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہر وقت موجود رہتا ہے۔ یہ تصور ہر ایک کے یہاں موجود ہے۔ اسی تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان صفات کو ملاحظہ کریں کہ مومن کی صفت، پیغمبر کے ساتھیوں کی صفت، پیغمبر کے حکم پر اپنی جان دینے والوں کی صفت یہ ہے کہ پہلی صفت، جب دشمنوں کے مقابلے پہ جائیں گے تو شدید ہوں گے، جب ظالموں کے مقابلے پہ آئیں گے تو ان کے دلوں میں تھر تھری پیدا ہو جائے گی، جب ظلم کے لشکر کے مقابلے پہ آئیں گے تو ظلم کا لشکر دہل جائے گا ان کو دیکھ کر، ان کی شجاعت دیکھ کر، ان کی جان دینے کا انداز دیکھ کر۔ اور جب اپنوں کے درمیان آ جائیں گے، جب
انسانیت کے دکھے ہوئے دلوں کے درمیان آ جائیں گے تو ان کے لیے مسیحا بن جائیں گے. ان کے لیے یہ دو صفات. اس کے علاوہ جو بہت ساری صفات قرآن حکیم میں بکھری ہوئی ہیں، ایک مومن حقیقی کی، ایک انسان کامل کی، ایک واقعی اس ہستی، اس شخصیت کی کہ جو قرآن جس انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اسلام جس انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، پیغمبر کی احادیث کے ترجمان کے طور پر جو انسان ابھر کے سامنے آتا ہے، ان میں دو خصوصیات صرف اور میں بیان کر دوں. وہ کیا ہے کہ جب رات کی تاریکی میں یہ مصلح عبادت پہ آتے ہیں تو ذاکر و ساجد ہو جاتے ہیں. اس وقت یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ شخص ہی نہیں ہے کہ جو دن کے اجالے میں دشمنوں کو ٹوکتا ہوا، جو راہوار کے اوپر سوار ہو کے فوجوں کے درمیان سے دراتا ہوا گزر رہا تھا، بلکہ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ان کی زبان پر زمزمے ہوتے ہیں، عبادت کے نغمے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی ابدیت کا اظہار کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ رو کے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے معبود، ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا، ہمارے اس راتوں کے جاگنے کو قبول کر لینا. اور یہ ان کی وہ صفت ہے کہ جب یہ اس عالم میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ ملائکہ پہ فخر کر کے یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں وہ بندے جنہیں میں نے احسن تقویم پہ پیدا کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یہ ایک ان کی صفت ہے. اور جب دن کے اجالے میں آتے ہیں، دیکھیں میں نے 4 منظر پیش کیے، زیادہ کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں نے عرض کیا کہ یہ تجلیات ہیں جو قرآن حکیم میں بکھری ہوئی ہیں. چوتھی ان کی صفت یہ ہے کہ دن کے اجالے میں جب یہ رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب یہ اپنی ضرورتوں اور اپنے خاندان کی ضرورتوں اور اپنے معاشرے کی ضرورتوں اور معاشرے کے محروم افراد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ ایسی تگ و دو کرتے ہیں، ایسی محنت کرتے ہیں، ایسے اپنا پسینہ بہاتے ہیں کہ یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہی شخصیت ہے. یعنی متضاد صفات ہیں، بکھری ہوئی صفات ہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں جو ان کی شخصیات میں جمع ہو گئی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں سے آپ متوجہ ہو جائیں کہ قرآن حکیم جو صفات بیان کر رہا ہے، قرآن حکیم جو مومن کامل کی، انسان کامل کی یہ جو صفات، جن میں سے میں نے 4 صفات آپ کی خدمت میں پیش کی، بیان کر رہا ہے، کیا کہ یہ کوئی وہمی تصور، وہمی شخصیت ہے، صرف تصوراتی شخصیت ہے، صرف ایک خیالی پیکر ہے، صرف ایک کاغذی پیکر ہے، یا خارج میں اس کا کوئی وجود بھی پایا جاتا ہے؟ یہ صفات جو بیان کی، یہ صفات صرف بیان کرنے کے لیے ہیں، یہ صفات صرف لکھ دینے کے لیے ہیں، یا ان صفات کا کوئی حامل بھی دنیا کے اندر موجود ہے؟ عزیزو، اگر قرآن نعوذ باللہ قصے کہانیوں کی کتاب ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ صفات بیان کر دی گئیں، لیکن قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن جن صفات کو بیان کرتا ہے، لازم ہے کہ خارج میں کوئی اس کا پیکر بھی موجود ہو، لازم ہے کہ خارج میں کوئی شخصیت بھی موجود ہو جو ان صفات کو پورا کرتی ہوئی نظر آئے. بس میں بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کی بیان کی ہوئی صفات جب الفاظ میں ڈھلتی ہیں تو قرآن کی آیتیں بنتی ہیں، جب سیرت میں ڈھلتی ہیں تو علی ابن ابی طالب کی شخصیت بنتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. متضاد صفات ہیں، آپ پلٹ کے دیکھ لیجئے. میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے، علماء تشریف فرما ہے، ارباب فہم و دانش کا مجمع ہے، اور بزرگ میرے موجود ہیں، نوجوانوں تک بھی بات پہنچ جائے. سب سے بڑی ہماری آج بدقسمتی یہ ہے کہ جس پر ایک خوش قسمتی ہے ہماری اور ایک بدقسمتی ہے. میں دونوں کو عرض کیے دیتا ہوں. بات جہاں تک پہنچ رہی ہے اور آواز جہاں تک جا رہی ہے اس پر ہم غور کر لیں. اس بات کو ابھی مولانا نبی قبلہ نے عرض کیا، بیان فرمایا اپنی گفتگو میں، اور میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ بدقسمتی کیا ہے. اس سے پہلے خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ آج تاریخ میں، دنیا میں، اس سرزمین کے اوپر جہاں جہاں ہمارا تعارف ہوتا ہے، ہم اس بات پر جتنے شکر کے سجدے کریں وہ کم ہے کہ یا ہمیں علی کا شیعہ کہا جاتا ہے یا حسین کا عزادار کہا جاتا ہے. یہ
خصوصیت ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوش قسمتی ہے ہماری۔ اور یہاں پہ مجھے ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ یاد آتا ہے کہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر جتنے عبادتیں کریں، جتنے سجدے کریں وہ کم ہے کہ اللہ نے ایک ہی علی بنایا اور ہمیں ان علی کی قیادت میں دے کر اسے ہمارا امام بنا دیا۔ حالانکہ ذرا سا اس سے اختلاف بھی ہے مجھے، اس لیے کہ علی ایک نہیں ہے، بلکہ علی کیا ہے؟ تسلسل کردار محمد کو علی کہتے ہیں، تسلسل کردار علی کو حسن کہتے ہیں، تسلسل کردار حسن کو حسین کہتے ہیں۔ لہذا سب اس گھرانے، لیکن اس گھرانے کے باہر اگر آپ یہ پیکر تلاش کریں، اگر آپ یہ صفات کا حامل تلاش کریں تو ملنا مشکل ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر، اب یہاں پر پیغمبر کی اس حدیث کا سہارا لیتا ہوں جو میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اندر کتنے افراد پائے جاتے ہیں، دنیا کے اندر کتنی قومیں پائی جاتی ہیں۔ پیغمبر نے اسے تقسیم کیا، کہتے ہیں القلوب ثلاثۃ انواع، اس دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں وہ اپنے سینے میں 3 طرح کے دل رکھتے ہیں۔ پہلا دل قلب مشغول بالدنیا، یہ پہلا گروہ ہے کہ جن کا دل مشغول ہے، مصروف ہے صرف اور صرف دنیا میں، ان کا سرمایہ حیات دنیا ہے، ان کا مقصد دنیا ہے، وہ جاگتے ہیں دنیا کے لیے، وہ سوتے ہیں دنیا کے لیے، وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ کتنے ایسے افراد آج آپ کو نظر آ جائیں گے، کسی بھی قوم کے اندر ہوں، کسی بھی مذہب کے اندر آپ تلاش کر لیں، کہ جنہوں نے صرف اور صرف اپنا نظریہ یہ بنایا کہ جتنا شدت کے ساتھ دنیا کو حاصل کیا جا سکے اس دنیا کو حاصل کر لیں۔ بڑے بڑے سو کالڈ انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے سائنٹسٹ کہ جنہوں نے بڑی ایجادات کی، جنہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی، مگر وہ اپنی فکر رسا کو وہاں تک نہ لے جا سکے کہ حقیقت میں کامیابی کو درک کر سکیں کہ حقیقتاً کامیابی کیا ہے۔ اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، اس دنیا کے بعد نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی حساب و کتاب ہے، نہ کسی کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہر قوم کے اندر آپ کو اس طرح کے افراد مل جائیں گے، کسی بھی دھرم کے اندر دیکھیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ زبان کا چٹخارا مل جائے، لذتیں مل جائیں، ایک ایسی زندگی مل جائے جس کے اندر آرام و آسائش ہو، ان کی پوری دوڑ دھوپ اسی کے لیے ہے کہ یہ سب کچھ حاصل ہو جائے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، اب یہ عرض کرتا ہوں، ایک گروہ، یہ ہے پہلا گروہ کہ جنہوں نے کامیابی کس چیز کو سمجھ لیا، جن کے لیے کامیابی ہے کہ شہرت مل جائے تو کامیابی ہے، دولت مل جائے تو کامیابی ہے، زندگی میں اقتدار مل جائے تو کامیابی ہے، فوج اور لشکر مل جائے تو کامیابی ہے، ہماری بات سن لی جائے، ہماری بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے تو کامیابی ہے، ہماری بڑی سی گاڑی کے آگے فلیگ لگ جائے تو کامیابی ہے، بڑی سی ایک ریڈ لائٹ مل جائے، بتی مل جائے تو کامیابی ہے۔ انہوں نے اسی کو کامیابی سمجھ لیا۔ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں پہلا گروہ ہے قلب مشغول بالدنیا، جن کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں قلب مشغول بالعقبہ، اسی دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں بازاروں کے اندر، جو چلتے ہیں اسی دنیا کی بھیڑ کے اندر، مگر انہیں خیال رہتا ہے کہ کہیں یہ اٹھنے والا قدم میری آخرت کو برباد نہ کر دے، اس لیے کہ یہ زندگی لمحاتی زندگی ہے، یہ زندگی تھوڑے دن کی زندگی ہے، اس کے بعد آخرت ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے بعد جنت اور دوزخ کا مرحلہ ہے۔ لہذا یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے وہ آخرت برباد ہو جائے۔ یہ قلب مشغول بالعقبہ کہ جن کا دل ہمیشہ عقبہ میں لگا رہتا ہے، جن کا دل آخرت میں رہتا ہے، یہ ہر اٹھنے والے قدم سے پہلے اپنے آپ سے سوال کر لیتے ہیں کہیں اللہ سے دور تو نہیں ہو جائیں گے، اور اگر ٹھوکر لگ جاتی ہے، اگر پھسل جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم سب فرشتے تھوڑے ہی ہیں، اگر پھسل جاتے ہیں، اگر گر جاتے ہیں تو پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر رجوع کر لیتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں کہ مالک ہم تیرے غضب کا سامنا نہیں کر سکتے، ہم تیرے غصے کا سامنا نہیں کر سکتے، ہمیں معاف فرما دے، ہم واقعی خشوع و خضوع کے ساتھ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا گروہ۔ اور تیسرا گروہ کیا ہے؟ قلب مشغول بالمولا کہ جن کا ہر قدم صرف اس لیے ہوتا ہے، نہ انہیں دنیا کی پرواہ ہے، نہ آخرت کو پیش نظر ضرور رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ان کی عبادت نہیں ہوتی، ان کی عبادت نہ دوزخ کے خوف سے ہوتی ہے، نہ جنت کے شوق میں ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا قلب مشغول بالمولا ہے، ان
کا مقصد ہوتا ہے ہمیں مولا مل جائے، ہمیں مولا کی رضا مل جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، پھر تخت ملے یا تختہ دار ملے، بس رب راضی ہو جائے، پھر زندگی میں نعمتیں ملے یا زندگی میں فاقے گزرے مگر رب راضی ہو جائے۔ اب یہاں نتیجہ فرما رہے ہیں پیغمبر کے ان تینوں کا نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قلب مشغول بالدنیا فلہ الشدۃ والبلاء، یہ جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں ان کے لیے شدت ہے، بلا ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، انہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ قلب مشغول بالعقبہ فلہ، یہ جو قلب مصروف ہے عقبہ کے لیے، فلہ الدرجۃ الاولیٰ، اس کے لیے اعلیٰ درجات ہیں، اس کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا۔ لیکن جو تیسرا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں وہ دل ہے کہ جو وہ اپنے ہر ایک چاہنے والے کے سینے میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دل ہے قلب مشغول بالدنیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، یہ وہ دل ہے کہ جسے دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے اور خود مولا بھی مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ تیسرا دل ہے کہ جو ان حضرات کے، ان شخصیات کے سینے کے اندر پایا جاتا ہے کہ جن کی زندگی کا ہر لمحہ صرف اس لیے ہے کہ مولا راضی ہو جائے، جن کا اٹھنا اس لیے کہ مولا راضی ہو جائے، جن کا بیٹھنا اس لیے کہ مولا راضی ہو جائے، جو تلوار اٹھاتے ہیں تو اس لیے کہ مولا راضی ہو جائے، جو قلم اٹھاتے ہیں تو اس لیے کہ مولا راضی ہو جائے، ہر لمحہ جن کا مقصد صرف اور صرف مولا کو راضی کر لینا ہے۔ یہ دنیا جاتی نہیں ہے، یہ دنیا بھی ان کے سامنے آتی ہے، کنیز بن کے آتی ہے، حقیر بن کے آتی ہے، ان کے قدموں میں آتی ہے، مگر چونکہ ان کا مقصود مولا ہے لہذا وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جا کسی اور کو دھوکہ دینا، علی نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی، اس لیے کہ ان کا مقصود مولا ہے۔ انہیں عقبہ بھی مل جاتا ہے، انہیں دنیا بھی حاصل ہو جاتی ہے اور انہیں مولا کی مرضی بھی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں جو بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سی چیز ہے جہاں ہم ناکام ہو گئے، پریشانی یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے مولا کائنات کی شخصیت کے صرف ایک پہلو کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ ہم انہیں یہ تو بتانے میں کامیاب ہوئے کسی حد تک، معذرت کے ساتھ کسی حد تک، اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں خود ہی شجاعت کا صحیح تصور نہیں معلوم ہے، ہم خود ہی نہیں جانتے کہ شجاعت کہتے کسے ہیں۔ شجاعت ہم نے سمجھ لیا وہ تلوار چلانا، قتل کرنا، اسی کو شجاعت۔ لہٰذا کسی حد تک ہم یہ تو بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ مولا کائنات اشجع عرب تھے، لیکن اس کے آگے جو دوسرے رخ تھے، جو سیرت کے دوسرے گوشے تھے، ان کو دنیا تک نہیں پہنچا سکے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ قلب جو قلب نورانی ہے، وہ قلب جو ہر وقت، اللہ اکبر، کون ایسی ہستی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گی کہ جس نے اپنا کلیجہ نکال کے ممبر پر رکھ دیا ہو تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ بندے، اللہ کے بندے فیض حاصل کر سکیں، جس نے پوری زندگی ایک ایک لمحہ، ابھی بات ہو رہی تھی کہ مولا کی وہ زندگی کا وہ حصہ بھی ہے کہ جب آپ نے گفتگو کی، جب آپ بولے، اور وہ حصہ بھی ہے کہ جہاں پہ آپ خاموش رہے۔ 25 برس کی خاموشی، میں کہتا ہوں کہ یہ خاموشی نہیں ہے۔ اگر یہ جملہ جوانوں تک پہنچ جائے تو شاید بات بہت اہم ہے، لیکن تفسیر اس کی بیان نہیں کر سکوں گا، نہ تشریح ہو سکے گی کہ یہ خاموشی نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم کی خاموشی بھی زبان ہوتی ہے، سمجھنے والا چاہیے۔ معصوم کی خاموشی بھی زبان ہے، معصوم کی خاموشی میں بھی گفتگو ہے، معصوم کی خاموشی میں بھی پیغام ہے۔ معصوم اگر خاموش بھی ہو جائے تو اس کا خون ناطق بن جاتا ہے، اس کا تو خون بھی پیغام رکھتا ہے، اس کے تو خون کے قطرے بھی پیغام رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ خاموشی نہیں ہے، یہ بظاہر خاموشی ہے، لیکن اس خاموشی میں بڑے پیغامات ہیں۔ ان پیغامات کو جب ہم نہیں سمجھا معذرت کے ساتھ تو ہم اسے آگے کیا بڑھائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ارباب فہم و دانش موجود ہیں، شاید کسی حد تک بات پہنچا سکوں۔ عزیزو، بات یہ ہے کہ علی صرف بہادر نہیں ہے، بلکہ علی وہ بے بہادر ہے کہ جسے جس رخ سے دیکھیے وہ روشنی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نے بہادر کی حیثیت سے تعارف کرایا، لیکن
اللہ اکبر اس کی شخصیت کے کیا پہلو تھے. قلب مشغول بالمولا، ہر لمحہ جس کا آج بدقسمتی ہے. پھر میں آتا ہوں پلٹ کر، یہ ہے قرآن کا انسان کامل، یہ قرآن کا انسان مرتضی، یہ قرآن کا وہ منتخب کردہ مومن کامل کہ جس کو اگر آپ تلاش کریں تو اس صف میں صف اول میں پیغمبر اکرم، اور پھر پیغمبر اکرم کے بعد مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک لمحہ آپ علامہ ارباب ادب موجود ہیں لہذا عرض کرتا ہوں، علامہ اقبال کی شاعری میں اگر آپ تلاش کریں تو اقبال کی شاعری کا محور، پوری شاعری کا محور، ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، صرف اور صرف یہی شخصیت ہے، صرف اور صرف یہی مومن کامل ہے کہ جس کی صفات آپ قرآن کی آیتوں کو دیکھتے چلے جائیے، پیغمبر نے جو صفات بیان کی ان کو دیکھتے چلے جائیے، اور اقبال کی شاعری کو دیکھتے چلے جائیے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب طاغوت کے مقابلے پہ آ جائے پیکر صلابت، جب اکڑی ہوئی گردنیں اور نخوت اور غرور اور تکبر میں بھرے ہوئے سر اللہ کے مقابلے پر آنے والے اس کے مقابلے پہ آ جائیں تو اس وقت اس کی شجاعت، اس وقت اس کے تیور، اس وقت اس کا غضب، اس وقت اس کا انداز قابل دید ہے. لیکن اس کے بعد دوسرا، اس کو علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں مرد مومن کی تعریف کرتے ہوئے؟ دیکھیں تضاد ہیں، تناقض ہے، ضدیں ہیں جو ایک شخصیت کے اندر جمع ہو گئی. اور یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا آئیڈیل امیر المومنین کی شخصیت ہے. اور ایک نفسیات کا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سوشولوجی کا ایک بات ہے کہ انسان کا آئیڈیل جتنا بلند ہوتا ہے اس کی اپنی شخصیت بھی اتنی ہی بلند ہوتی ہے، اور انسان کا آئیڈیل جتنا پست ہوتا ہے اس کی اپنی شخصیت بھی اتنی پست ہوتی چلی جاتی ہے. آج کی اس مجلس میں یہ اہم ترین پیغام میں دے کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارا آئیڈیل امیر المومنین کی شخصیت ہے، اس لیے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو اپنے دل کے اندر یہ تمنا، یہ پیغام لے کے آئے. شاید وہ پیغام بیدار نہ ہو اور میرے جملوں سے بیدار ہو جائے. ہم یہ پیغام لے کے آئے کہ اے معبود، ہم تیری نظر میں عزت دار تو نہیں ہیں، لیکن علی کی عزت کا واسطہ دے کے کہتے ہیں کہ ہماری ذلت کو بھی عزتوں میں بدل دے، اس لیے کہ ہمارا آئیڈیل بلند ہے، اس لیے کہ ہمارا آدرش بہت بلند ہے، اس لیے کہ ہم اس انسان مرتضی، اس انسان کامل کے چاہنے والے اور ماننے والے ہیں. اے معبود، ہماری عبادت کیا، ہماری عبدیت کیا، بندگی کے تقاضے کیا. لیکن یہ جو قرآن بندہ پیش کر رہا ہے یہ صرف بندہ نہیں ہوتا، یہ صرف بندہ نہیں. مجھے نہیں معلوم گفتگو کتنی آگے بڑھ سکے گی، اس لیے کہ باتیں بہت سی عرض کرنی ہیں، لیکن میں وقت کے اندر انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے. یہ صرف بندہ نہیں ہے بلکہ بندہ مولا صفات ہے. میں نے عجیب بات کہہ دی، تشریح شاید نہ ہو سکے. صرف بندہ نہیں ہے، بندہ مولا صفات، یعنی ایک ہے عبد، ایک ہے عبدہو. یہ عبد سے عبدہو تک کا سفر ہے جو امیر المومنین نے طے کیا ہے، اور ہم سب کے لیے اپنے نقوش چھوڑیں کہ تم بھی اس سفر کو طے کرو، اپنے آپ کو بلند کرو، پرواز اختیار کرو، پستی سے اٹھو، بلندی کی طرف چلو. ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش. کیا شعر کہہ دیا ہے واقعی طور پہ. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. خاکی ہونے کے باوجود خاک سے آزاد ہو جانا، یہ مادیت کی زنجیروں کو توڑ کے اتنی پرواز کر جانا کہ فرشتہ پیچھے رہ جائے، بندہ آگے نکل جائے، یہ افلاک سے. پھر اس کے آگے بھی کیا صفات مومن کی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں جشتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں. وہ اور ہوں گے جو پرندوں کا شکار کرتے ہیں، نہیں، جو پرندوں کی پرواز کو دیکھتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. یہ مرد مومن ہے، یہ مرد کامل ہے، یہ انسان مرتضی ہے، یہ انسان مصطفیٰ ہے. زمین پہ رہتے ہوئے آسمان پہ نظر رکھتا ہے.
افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جشتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں، جبریل و سرافیل کا سیاد ہے مومن۔ اس کی نظر تو جبریل کی پرواز پر رہتی ہے، یہ تو اسرافیل کی پرواز پر نظر رکھتا ہے، رہتا یہاں ہے، عبد نہیں ہے یہ صرف، یہ سفر ہے سفر، یہ پرواز ہے پرواز، اور پرواز کب کوئی کر سکتا ہے؟ ایک پرندے کو آپ پنجرے کے اندر رکھ دیں، پرواز کر سکتا ہے؟ نہیں، پرواز کرنے کے لیے پہلے پنجرے کو توڑنا پڑتا ہے، پہلے زنجیروں کو توڑنا پڑتا ہے۔ ہر انسان ہم میں سے، وہ میں ہوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، وہ یقیناً مجھ سے کہیں اعلیٰ درجے پر ہیں کہ میں ان کے لیے کوئی جملہ کہوں، اپنی بات کرتا ہوں۔ ہم سب زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، شہرت کی زنجیروں میں جکڑے ہیں، دولت کی زنجیروں میں جکڑے ہیں، مادیت کی زنجیروں میں جکڑے ہیں، اقتدار کی زنجیروں میں جکڑے ہیں، دنیا میں پوزیشن مل جائے، منصب مل جائے، روک نہیں رہا اسلام۔ ہاں، ان سب چیزوں کو حاصل کیجئے، پوری توانائی لگائیے اس کے لیے، مگر ایسا نہ ہو کہ دنیا کو حاصل کرتے کرتے آخرت کو بھول جائیں، ایسا نہ ہو کہ مقصد زندگی گم ہو جائے، یہ خیال نہ رہے کہ ہم ہیں کون۔ لہذا پرواز وہاں تک کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا جائے، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ماں سراپا انتظار منتظر۔ یہ منتظر سے منتظر تک کا سفر ہے، یہ بندہ خاکی سے بندہ نوری تک کا سفر ہے، یہ فرش پہ رہنے والے سے عرش کی بلندی تک چلے جانے کا سفر ہے۔ ہر انسان کو یہی سفر کرنا ہے، یہی پرواز کرنی ہے، اور جو اس پرواز کو کر جاتے ہیں وہ زنجیروں کو توڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جو زنجیروں کو توڑ کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر کیا کہا قرآن نے؟ وہ منتظر نہیں رہتے، وہ منتظر ہو جاتے ہیں۔ ایک منزل وہ تھی کہ یہ رب کو دیکھ رہے تھے، لیکن اب یہ اتنے بلند ہو گئے کہ خود رب انہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک منزل یہ تھی کہ یہ اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ اس کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اب منزل یہ آ گئی کہ وہاں سے آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس امارہ، اے بندہ خاکی، اب تیرا نفس نفس امارہ نہیں رہا، اب تیرا نفس نفس ملہمہ بھی نہیں رہا جو اس سے بلند منزل ہے، اب تیرا نفس نفس مطمئن بن چکا ہے۔ اب تک تو رب کو دیکھ رہا تھا، اب رب خود کہہ رہا ہے آجا میرے نفس پلٹ آ، پلٹ آ۔ پلٹ آنا خود بتا رہا ہے، پلٹتا انسان کہاں ہے؟ انسان پلٹتا ہے اپنے وطن کی طرف۔ آپ پردیس میں ہیں، کتنے لوگ ملک سے باہر ہیں، جب ایک منزل وہ آتی ہے کہ کہتے ہیں اب ہمیں پلٹنا ہے، اب ہمیں واپس آنا ہے، یہی پلٹنے کی دعوت قرآن دے رہا ہے۔ پلٹا پلٹا پلٹا، پہلے ان زنجیروں کو توڑ کے آگے تو بڑھ، اس لیے کہ یہ پلٹنا آسان نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بات عرض کر کیے دیتا ہوں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی نوجوان غصے میں آ کے گھر چھوڑ کے چلا گیا، اب تلاش ہو رہی ہے، اب سب ڈھونڈ رہے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں، عزیزوں کے یہاں، یہاں فون کیا، وہاں معلوم کیا، پھر آخر میں ایک اشتہار نکالا جاتا ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بہت سی جذباتی باتیں ہیں، بھائی تمہارے والد بیمار ہیں، تمہاری والدہ بیمار، وہ آخر میں ایک جملہ ہوتا ہے، تم جلدی سے جلدی گھر واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ کہا نہیں جائے گا۔ تم جلدی واپس آ جاؤ، تمہیں کچھ کہا نہیں جائے گا۔ عزیزو، آج مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی اس مصروفیت میں ہم بھی اللہ سے فرار ہو کر دور نکل چکے ہیں، مگر کیا کہنا اس کا جو آواز دے کے کہہ رہا ہے ما غرکا بربک الکریم، تو کہاں تک فرار کرے گا؟ واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، تجھے کچھ کہے گا نہیں۔ واپس آ جا، پلٹا، اس منزل پہ آ جا کہ تو نفس مطمئن بن جا، نفس مطمئن بن جا۔ یہ ہے نفس امارہ سے نفس مطمئن تک کا سفر، یہ ہے منتظر سے منتظر تک کا سفر، یہ ہے مرید سے مراد تک کا سفر۔ اور یہ سفر کیسے طے کریں؟ انسان چونکہ حیوان نقال ہے،
لہذا جب تک اپنے جیسے کسی کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھے یہ ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتا. لہذا ذرا اندازہ تو لگائیے کہاں کے رہنے والے, کون سی شخصیات, کس عالم سے تعلق رکھنے والے, کہاں سے چلے اور ہم گناہگاروں کے درمیان آ گئے. یہ کون ہستیاں ہیں, ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ یہ عالم ناسوس سے تعلق نہیں رکھتے, عالم لاہوت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہاں سے یہاں تک آ گئے, کیوں آ گئے؟ اس لیے کہ گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے جھکنا ضروری ہوتا ہے. لہذا اپنا اصل مقام چھوڑ کے, بہت بڑی قربانی ہے جو انہوں نے دی ہے, کہ وہاں سے یہاں آ گئے ہمارے تانے سننے کے لیے, ہماری ہم جیسے گنہگار لوگوں کی گالیاں برداشت کرنے کے لیے, ہمارے بچھائے ہوئے کانٹوں پر چلنے کے لیے, ہماری ذلتیں, ہماری دی ہوئی ذلتوں کو برداشت کرنے کے لیے. بہت بڑی قربانی ہے جو انہوں نے دی ہے کہ وہاں سے یہاں آئے تاکہ ہمیں بلند کر سکیں, تاکہ ہم آگے. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم آسانی سے یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں بھائی کریں کیا, حالات ایسے ہیں, زمانہ ایسا ہے, مادیت کا شکنجہ ایسا ہے, دجالی نظام ایسا ہے, ہم بدلنا بھی چاہیں, ہم واپس بھی آنا چاہیں تو کیا کریں؟ حالات, زمانہ, معاشرہ, لوگ, ان سب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے یہ صرف بہانے ہیں, صرف بہانے. اس لیے پھر یہاں پہ عرض کرتا ہوں, پھر آئیے وقت کم ہے لہذا اقبال ہی کا سہارا دیتا ہوں. علامہ اقبال پھر کہتے ہیں, نہ ستیزہ گاہے جہاں نئی, نہ حریف پنجہ فگن نئے. گھبرائیے گا نہیں, بات مشکل نہیں, آسان کر دوں گا. نہ ستیزہ گاہے جہاں نئی, نہ حریف پنجہ فگن نئے. یہ جو چیلنجز تمہارے سامنے ہیں, یہ جو دشمن طاقتور تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے کہ طاغوت کی قوت زیادہ ہوتی ہے اور بظاہر حق پرست کم نظر آتے ہیں. لیکن تمہیں تلاش کیا کرنا ہے؟ نہ ستیزہ گاہے جہاں نہیں, نہ حریف پنجہ فگن نئے. وہی سیرت اسد اللہ, وہی مرحبی, وہی انتری. مرحبی بھی وہی ہیں, انتری بھی وہی ہیں. کل مرحب و انتر کا مقابلہ ہو رہا تھا, آج تم سے مرحب و انتر کا مقابلہ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ کہ مرحبی اور انتری تو اپنا کردار نہیں چھوڑ پائے. تم تلاش کرو کہیں تم نے سیرت اسد اللہ کو گم تو نہیں کر دیا. سیرت اسد اللہ کو تلاش کرو. بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارے کہے روح و بدن. پھر کہہ رہے ہیں اقبال, بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارے کہے روح و بدن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ زمانہ تلاش کر رہا ہے, دنیا ڈھونڈ رہی ہے, انسانی دیوتا کو تلاش کر رہی ہیں ساری قومیں. ہمارے ہندو بھائی سشیانت کو تلاش کر رہے ہیں, کچھ قومیں بدھے پنچم کو تلاش کر رہی ہیں, کوئی کالی کی اوتار کو تلاش کر رہا ہے. یہ سب تلاش کر رہے ہیں. کوئی ریولوشنری کنگ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ آئے اور ہمیں نجات دلا دے, وہ آئے اور مادیت کی زنجیروں کو توڑ کر اس دنیا میں عدل قائم کر دے, اس دنیا میں امن قائم کر دے. امن کا مطلب کیا ہے؟ Peace doesn't mean absence of war. Peace means establishment of justice. نظام عدل قائم ہو جائے. نظام عدل قائم ہوگا تو امن و امان آ جائے گا. اور عدل کا نظام وہی قائم کر سکتا ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس نے اپنے آپ کو بلند کر لیا. ہمیں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک خطابت کا جملہ کہہ رہا ہوں جو حقیقت سے الگ نہیں ہے. کیا کہا اقبال نے؟ وہی سیرت اسد اللہ, وہی مرحبی, وہی انتری. اب ہم کہہ دیتے ہیں کیا کریں, وسائل کم ہیں, ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس, ہم لوگ اس پوزیشن پہ. اس کا جواب دیتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. ذرا ڈھونڈ, ذرا اپنے اندر ڈھونڈ. بہت تجلیاں موجود ہیں, بہت بجلیاں اندر موجود ہیں, بہت طاقت موجود ہے. ذرا ادھر ادھر چھوڑ کے اپنی منزل پہ آ. انٹروسپیکشن, محاسبہ, اپنے آپ کو دیکھ. جب دیکھے گا کس نتیجے پہ, تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اس لیے کہ تو اس کا چاہنے والا ہے جس نے جو کی روٹی کھا کے خیبر کے در کو اکھاڑ دیا. ایسی مثال ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں, کمزور ہیں. نہیں, یہ بہانہ ہے, یہ بیکار کی باتیں ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے
کہ اگر واقعی سیرت اسداللہ پر آ جائیں تو ہمیں یہ پیغام لے کر اٹھنا ہے اور یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم کوئی معمولی قوم نہیں ہیں، بلکہ 13 رجب کو کعبے کی دیوار میں جو لکیر بنی تھی ہم اسی لکیر کے فقیر ہیں۔ جب تک وہ لکیر باقی ہے تب تک یہ فقیر باقی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے، اگر بندہ مولا صفات ہو جائے، اگر پیکر عشق بلند ہوتے ہوتے اس منزل پہ آ جائے کہ پیکر یقین بن جائے۔ عشق آسان ہے، یقین مشکل ہے۔ بس آخری مرحلہ ہے، مجھے احساس ہے کہ موسم بھی شدید ہے اور وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور بس گفتگو مکمل۔ پیکر عشق اگر پیکر یقین بن جائے تو پھر کس منزل کے اوپر بندہ پہنچ جائے۔ پھر اگر حدیثیں بیان کروں تو وقت نہیں بچا اتنا۔ پھر یہاں پہ آکے کہتے ہیں کہ جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ پرواز مل جاتی ہے، پرواز کے لیے پر مل جاتے ہیں، پر بھی معمولی نہیں، وہ کہ جہاں فرشتہ بھی پیچھے رہ جائے، جہاں ملائکہ کا سردار بھی کہہ دے کہ اگر اس کے آگے بڑھ گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ اور جب اس منزل پر بندہ آ جائے تو اب زمانہ تو فنا ہونے والا ہے، زمانہ ختم ہونے والا ہے، حکومتیں یہ سب خاک کا ڈھیر ہونے والی ہیں۔ یہی نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان سب کو فنا ہے، وہ سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ بقا صرف اسے ہے جو اپنے آپ کو اس سے جوڑ لے جو باقی رہنے والا ہے، صرف اس سے جوڑ لے، وہی باقی، سب فنا ہے، سب ختم۔ آپ دیکھتے چلے جائیں سب ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، لیکن وہ جس کے خلاف پورا محاذ قائم کیا گیا تھا، دشمن کی صفوں میں بھی اس کی خوبیوں کے واقعات، اس کے فضائل بیان کیے جاتے رہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کی خبیث جبلت اور خبیث فطرت اس کی مخالفت کرنا نہ چھوڑے، لیکن اس کے باوجود حاکم کے دربار میں مولا کے چاہنے والا بھی نہیں ہے، اس پورے اس معیار پہ کھڑا اترنے والا نہیں ہے، لیکن اس سے خود وہ حاکم کہ جس نے 70,000 ممبر نما بلندیوں سے مولا کے خلاف دشنام ترازیاں کی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے علی کو کیسا پایا۔ دشمن کا دربار ہے، دشمن کے کارندے ہیں، خوش آمدی، چاپلوس، تملق باز، وہ حلقہ کیے ہیں، اور ان کے سامنے وہ افراد جنہوں نے مسخرے رکھے تھے اس کام کے لیے کہ نعوذ باللہ مولا کائنات کی اہانت کر سکیں، توہین کر سکیں، اور مسخروں کا نام علی رکھا تھا کہ جب وہ کوئی ایسی بات کریں تو لوگ کہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ مولا کے نام کی۔ اس دربار کے اندر آج یہ ہے کردار کی عظمت، سب ختم ہو جاتا ہے، کردار باقی رہ جاتا ہے۔ آج سوال کیا جا رہا ہے بتاؤ تم نے علی کو کیسا پایا۔ ایک مرتبہ زرار جن سے سوال ہو رہا ہے، زرار کہتے ہیں مجھ سے سوال نہ کرو، مجھ سے یہ بات نہ پوچھو، اس لیے کہ اگر میں نے بیان کر دیا تم مجھے زندہ نہ چھوڑو گے۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج تم بیان کرو کہ تم نے علی کو کیسا پایا۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زرار نے کہنا شروع کیا کہ میں اس ہستی کے بارے میں کیا بتاؤں کہ جسے نہ میں نے کبھی دن میں آرام کرتے ہوئے دیکھا، نہ کبھی رات میں سوتے ہوئے دیکھا۔ آج بھی میرے کانوں میں اس کی وہ آواز گونج رہی ہے کہ اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے، اپنی مٹھی سے پکڑے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کہ اے معبود، سفر طویل ہے اور زیادہ راہ قلیل ہے۔ آج بھی میں بے چین ہو جاتا ہوں جب وہ رونے کی آواز میرے کانوں میں آ جاتی ہے۔ میں نے کیا عرض کیا شروع میں کہ جب راتوں کو مصلے پہ آ جاتا ہے تو عابد و ساجد ہے، اللہ خود فرشتوں پہ فخر کر کے کہتا ہے دیکھو اسے دیکھو۔
اور اس کے بعد کہا تم مجھ سے اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو کہ جس نے کبھی گرمی کے موسم میں بھی کھردرا لباس ترک نہیں کیا، جس نے پوری زندگی جو کی روٹی کو پانی میں بھگو بھگو کے کھایا، تم اس کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ جس نے غلام کو اپنے بیٹے جیسا سمجھا اور جب بازار سے لباس خریدا تو قیمتی لباس غلام کو دے کے کہا کہ تو جوان ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ لباس تیرے اوپر زیب دیتا ہے، اسے تو زیب تن کر لے۔ اللہ اکبر، اصول ہیں جو امیر المومنین نے دیے ہیں ہمیں، اصول، زندگی کے اصول۔ مولا کی مناجات، میں نے عرض کیا ابھی تو میری تمہید مکمل ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں، انشاءاللہ گفتگو پھر کبھی ہوگی۔ عزیزو بھائی اتنا سمجھئے، کون سا موقع، کون سا لمحہ، کون سا وقت کہ جب علی نے نہ چاہا ہو کہ لوگ علی کی شخصیت سے، علی کی ہستی سے فیض اٹھا لیں، تو اس کے بارے میں کیا سوال کرتے ہو، کیا پوچھتے ہو اس کے بارے میں؟ کہ جو رب سے خطاب کر کے یہ گفتگو، یہ انداز، مناجات، کیا مناجات ہے مولا کی۔ مگر اب مناجات کا بھی وقت نہیں ہے، صرف 2 جملے عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ سے اتنی عبادتوں، اتنی قربانیوں، اتنے ایثار اور اتنی ہر لمحہ اطاعت پروردگار کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے معبود تو میرا ویسا رب ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنا ویسا بندہ بنا لے کہ جیسا تو چاہتا ہے، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہی بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم عزت سمجھتے ہیں، دولت کو عزت سمجھتے ہیں، پوزیشن کو۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میری عزت کے لیے بس یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ اصول دیے ہیں زندگی کے اصول، کہ ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لے آنا، بس رب کو راضی کر لینا، بس رب کو راضی کر لینا۔ اور اس کے بعد ذرا توجہ کیجئے گا، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے کہ مجھے ویسا بندہ بنا لے؟ یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ جس نے زندگی بھر مرخن غذائیں کھائی ہیں، بلکہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے سخت روٹی کو بھی پانی میں بھگو کے کھایا ہے۔ یہ وہ نہیں کہہ رہا کہ جس نے بہت عمدہ لباس پہنا ہے، بلکہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اپنا لباس درزی کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے ایک پیوند اور لگا دے، تو درزی کہتا ہے مولا اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اب اس لباس کو ترک کر دیجئے۔ تو فوراً آسمان کی طرف دیکھ کے کہا معبود گواہ رہنا، گواہ رہنا، علی نے لباس کو نہیں چھوڑا، لباس نے علی کو چھوڑ دی۔ یہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میری عزت کے لیے تیرا رب ہونا کافی ہے۔ کیا اس سے بڑا بھی کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے زیادہ بھی کوئی اصول ہو سکتے ہیں؟ عزیزو، وہ جس کو میں نے عرض کیا کہ جس نے کیسا وقت گزرا ہے، کیا آخر کا وقت ہے، لیکن آج کی یہ شب شاید یہی وقت رہا ہو۔ تاریخ نے وقت تو معین نہیں کیا، لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب تڑپتے رہنے کے بعد علی کے اوپر وہ وقت آیا کہ آج کی نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھی نہیں گئی، بلکہ بیٹوں نے سہارا دیا۔ اگر اہل بیت کے گھرانے میں سب سے مشکل وقت دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لینا نماز کس عالم میں ادا کر رہے ہیں۔ سید سجاد کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہے میرے لال پانی اتنا کم آتا ہے، کھانا اتنا کم آتا ہے، میں بچوں کو دے دیتی ہوں، اب بدن میں طاقت نہیں ہے۔ آج کی شب وہ ہے جو علی نے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے، کھڑا نہیں ہوا گیا۔ مگر اس کے بعد انسانیت کا درد دیکھیے گا کہ ایک مرتبہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ جب جراح نے کہہ دیا مولا وصیتیں کر لیجئے، پہلے تو کہا ذرا آہستہ بول میری زینب کی کان میں آواز، اور اس کے بعد امام حسن کو بلا کے کہا اے میرے لال دروازہ کھول دو، اپنی بہنوں سے کہو اندر چلی جائیں، اور میرے چاہنے والوں سے کہو کہ میرا آخری دیدار کرنے کے لیے آ جائیں، مجھ سے آخری مرتبہ ملنے کے لیے آ جائیں۔ چاہنے والے ملنے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ کیا عزیزو اس عالم میں بھی مولا کیا کہہ رہے ہیں، جب سب جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ ایک نگاہ ان کی طرف ڈال کے کہا سلونی سلونی قبل ان تفعلوا، اب بھی مجھ سے کچھ پوچھ لو، اور پھر اگلا جملہ فوراً کا مگر کوئی ایسی بات نہ پوچھنا کہ جس کا جواب طویل ہو، اس لیے کہ اب میرے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ میں زیادہ گفتگو کروں۔
یہ عالم آسان مرحلے نہیں ہیں عزیزو، کیسے کہاں سے الفاظ لاؤں کہ وہ باتیں بیان کی جا سکیں، مگر ہاں برابر آپ نے مصائب سنے ہوں گے، کل کی مجلس میں وہ منظر آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ جب مولا کو مسجد سے لہو لہان لے کے چلے تو کہا اے میرے لال، کیسے لے کے چلے؟ ایک چادر کے اوپر، چٹائی کے اوپر لٹا کے لے کے چلے، لیکن کچھ دور چلنے کے بعد کہا اے میرے لال، اب چاہنے والوں سے کہو کہ رخصت ہو جائیں، اب یہ چلے جائیں، اور مجھے اس طرح نہیں، مجھے کھڑا کر دو، میں اپنے پیروں پہ چل کے جاؤں گا، اور میرے امامے کو ایسے میرے سر پہ ڈال دو کہ یہ زخم چھپ جائے۔ کہا بابا کپڑا زخم سے لگے گا تو تکلیف ہوگی۔ کہا اے میرے لال، مجھے وہ تکلیف برداشت ہے، مگر جب میری زینب و کلثوم اس زخم کو دیکھیں گی تو برداشت نہ کر سکیں گی۔ میں کہوں گا اے آقا، ارے ایک زخم کو آج زینب سے چھپا رہے ہیں، ذرا 61 ہجری کو کربلا میں آ جائیے، یہی زینب ہے، اور بھائی اس طرح زخموں سے چور ہے کہ 70 قدم کے فاصلے سے علی کی بیٹی دیکھ رہی ہے۔ اے آقا، اے مولا، ہاں زادارو کسی طرح پہنچے، بیٹیوں نے دیکھا، تڑپ گئیں دیکھ کر، اس لیے کہ باپ کے سر پر ایسا زخم تھا۔ ہاں مولا، آپ کو بڑی اذیت ہوئی، آپ نے بڑی مصیبت اٹھائی، مگر اے مولا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اے آقا، ارے ضربت لگنے کے بعد آپ کو سجدے سے سر اٹھانا تو نصیب ہو گیا، مگر میری نظر میں ایک ایسا نمازی بھی ہے کہ جس نے سجدے میں سر رکھا تو تھا مگر سر اٹھا نہ سکا۔ قاتل نے سر کو جدا کر کے نو کے نیزہ پر بلند کر دیا۔ آزادارو، بس آخری منظر، شب گزرتی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ مولا غشی طاری ہو گئی، آدھی رات گزری تھی کہ پھر آنکھ کھلی اور کہا اے میرے لال، سب اولاد کو جمع کرو، بیٹوں کو بلاؤ، بیٹیوں کو بلاؤ، 18 بیٹیاں 16 بیٹے سب جمع ہیں۔ ایک مرتبہ وصیتیں کرنی شروع کی۔ کیسی وصیتیں؟ نماز کا خیال رکھنا، قرآن کا خیال رکھنا، کعبے کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا اے میرے لال حسن قریب آؤ۔ حسن کو قریب بلایا، ایک ایک بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا کہ اس کی اطاعت کرنا، یہ سب تمہارے حوالے۔ اسی وقت کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اب جو دیکھا یہ کون رو رہا ہے؟ ام البنین کہتی ہے میرا لال عباس۔ میرا لال کہہ رہا ہے بابا مجھ سے ناراض ہیں۔ سب کا ہاتھ بھیا حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر میرا ہاتھ، کہا میرے عباس کو قریب بلاؤ۔ عباس قریب آئے۔ حسین، عباس تیرے حوالے، عباس تیرے حوالے، کربلا کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ ہاں زادارو، اس کے بعد بس آخری بات ایک مرتبہ کہا کہ سب ہٹ جائیں، سب ہٹ جائیں، صرف حسین میرے پاس رہیں۔ حسین رکے، کہا میرے لال اپنا کان میرے قریب لاؤ۔ کان قریب لائے، آہستہ آہستہ کچھ کہا جسے سن کے حسین رو دیے۔ جب مولا کائنات چلے گئے، رخصت ہو گئے، تو سب نے پوچھا آقا کیا کہا تھا بابا نے، کیا کہا تھا؟ ابھی وقت نہیں آیا۔ ایک ایسی وصیت کی تھی جس کا ابھی وقت نہیں آیا۔ ارے یہ راز کب کھلا جانتے ہیں؟ جب 10 محرم کو حسین رخصت ہونے لگے، زینب آگے بڑھی، اے بھیا ذرا گلے سے رومال ہٹائیے۔ زینب نے بڑھ کے بوسا لیا، کہا اے بہن، بڑا پوچھتی تھی۔ بابا نے وقت آخر کیا کہا؟ اے زینب ذرا بازوؤں سے ردا ہٹا دو، بابا کی وصیت پر عمل ہو جائے۔ ہاں زادارو، ختم ہو گئی گفتگو، سنیے گا۔ ہاں وہ وقت آیا کہ گھر سے تابوت چلا، اس شان سے چلا کہ 2 طرف سے بیٹوں نے اٹھایا تھا۔ آگے سے تابوت خود اٹھا ہوا تھا۔ جب امام حسن سے پوچھا گیا یہ آگے سے تابوت کون اٹھائے تھا، جواب ملا ایک طرف جبرائیل تھے، ایک طرف میکائیل تھے۔ میں کہوں گا اے جبرائیل، ارے آج تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹے موجود ہیں، بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں۔ اے جبرائیل ذرا کربلا میں آ جانا، ایک سید کا لاشا منہ کے بل گرا ہوا ہے، تیروں سے زخمی، واہ غربتا، واہ مصیبت۔